وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ سورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے لے کر 176 تک ہے، اور اس دوسرے حصے کے اندر بنیادی طور پہ جو مضمون ہے وہ صدق رسول کا مضمون ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا اس بات۔ سورت کے پہلے حصے میں جو بنیادی مضمون تھا وہ اس بات توحید تھا، اور جو بنی اسرائیل کے قبائح کا اور ان کے قباحتوں کا، ان کی خباثتوں کا، بری عادتوں کا تذکرہ ہوا۔ وہ سب بری عادتیں ایسی تھیں جن کا تعلق توحید کے ساتھ تھا، توحید کے انکار کے ساتھ تھا، اور ان کے اوپر رد کرنے سے مقصود توحید کا اس بات کرنا تھا۔ پچھلے حصے کے بارے میں مجھے یاد آیا کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ پچھلے حصے کا ایک دفعہ اس کے اوپر سے گو تھرو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی شاید وقت اس کی اجازت نہ دے، لیکن اجمالی طور پہ تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ آج جو کوئز اپلوڈ ہوگا وہ بھی اسی حصے میں سے ہوگا، پہلے حصے میں سے ہوگا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، کوئی سوال ہے؟ آواز واضح ہے سب لوگوں کے لیے؟ جی سر، جی آواز آ رہی ہے۔ جی ارم ولی بہن، کوئی سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، ایک سوال کی، اگر چھوٹے سے سوال کی اجازت ہو؟ جی 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 فرمائیے دانیال بھائی۔ شیخ صاحب، آپ نے پہلے فرمایا تھا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے نوٹس کے بارے میں، لیکن کچھ اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے پریپیئر کیا جائے، بیکاز کبھی کلاس مس ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو پھر پورا 1 گھنٹہ کبھی سن نہیں سکتے، اور کہیں اگر رابطہ ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو اگر کئی نوٹس یا کوئی کتاب کی طرف اشارہ کر دیں آپ، جس کو تھوڑا سا دیکھ کے کچھ اس میں سے بھی سمجھا جا سکے مسنگ چیزوں کو۔ دانیال بھائی، آپ اصل میں اس کے نوٹس جو ہیں وہ کوئی ایسے نوٹس میرے علم میں تو نہیں ہیں کہ جن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے، تو اس سلسلے میں اس لیے میں انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا سوچ کے، انشاءاللہ کوئی اس کا حل بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اور سر ایک اور سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ سر یہ کوئز جو اپلوڈ ہوگا اس کو کب تک ہم سالو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں انشاءاللہ سر زیادہ ٹائم دے دیے گا، پہلی دفعہ ہے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ 3-4 دن دے دیں گے انشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ چلیں، جزاک اللہ خیر سر۔ بارک اللہ فیک۔ کلاس فیلوز میں سے اگر کسی نے اچھا نوٹ کیا ہوا ہے تو وہ شیئر کر دیں۔ ہاں، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی بیاض کے اوپر نوٹس بنا رہا ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر دیں پرسنل میں انشاءاللہ دیکھوں گا، اور جس کے نوٹس جو ہیں وہ مناسب ہوں گے ہم اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی طور پہ اس میں ایشو کیا ہے، بنیادی طور پہ کرنا کیا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ تذکرہ کیا تھا کہ آپ ایک تو یہ کہ صرف سورت کا جو خلاصہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور پھر ہم باب کا جو خلاصہ بتاتے ہیں اس خلاصے کو ذہن میں رکھیں، پھر ہر آیت کے بارے میں ایک عنوان جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ بات ہے، صدق نبی، صدق قرآن ہے، صدق رسالت ہے، اس آیت کے اندر جو ہے وہ مباہلہ ہے وغیرہ، وہ آیت کے شروع میں وہ لکھ لیا کریں، اور باقی کسی جگہ پہ کوئی اہم بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہی چند چیزیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئز میں سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جب بندہ بگنر ہوتا ہے تو اس کو ترجمے کے بارے میں مشکل سوالات پوچھنے بنتے بھی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی آپ کا وہ مستویٰ اور لیول بھی نہیں ہے کہ ترجمے کے بارے میں سوال کیے جائیں کہ ہاں بھائی اس آیت کا ترجمہ کریں، تو کیونکہ ترجمہ کرنا جو ہے اس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے، اور جب تک گرامر کے اندر بندہ
ماہر نہ ہو تب تک وہ ترجمہ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے اس کلاس سے, وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ قرآن مجید سے اس طرح گزارا جائے کہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں وہ آپ کے ذہن میں موجود ہوں. اگر آپ کو کسی بھی جگہ کوئی بات سامنے آپ کے آئے یا کسی جگہ پہ آپ کوئی بات کریں تو آپ کو کم از کم آپ کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہو کہ ہاں یہ چیز ہم نے پڑھی تھی, یہ چیز ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی, سورہ آل عمران میں پڑھی تھی, یا ہم نے. تو مقصد صرف یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ کا ایکسپرٹ بنانا مقصد ہے, نہیں, وہ ہو بھی نہیں سکتا اس طرح. تو بہرحال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ سورت کے شروع سے لے کے آیت نمبر 96 تک ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ 4 ابواب ہیں. پہلے باب کے اندر جو ہے وہ کیا باتیں تھیں. پہلے باب کے اندر جہاں سے سورت کا آغاز ہوا, سب سے پہلے قرآن پاک کے اوصاف اعجاز تھا قرآن پاک کا, جس کی طرف الف لام میم کے ساتھ اشارہ کیا گیا, اور پھر قرآن مجید کی 3 صفات کا تذکرہ تھا, اور پھر 3 طرح کے لوگ تھے قرآن کے حوالے سے. لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے, اور ان تینوں گروہوں کا تذکرہ تھا. پہلے وہ لوگ جو ظاہراً اور باطناً قرآن کو مانتے ہیں, ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوا, ان کی دنیاوی اور اخروی جزا کا تذکرہ ہوا. دوسرے وہ لوگ جو ظاہراً اور باطناً انکار کرتے ہیں قرآن مجید کا, ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوا, اور ان کی دنیا کی اور اخروی سزا کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد منافقین جو کہ ظاہراً مانتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں, ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوا, اور پھر ان کی دنیا کے اندر سزا اور آخرت کے اندر سزا, اور پھر اس کے بعد 2 مثالوں کا تذکرہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ تھا پہلا باب. دوسرے باب کے اندر جی پھر کیا تھا, آیت نمبر 21 سے وہاں پر خطاب عام ہوا اور مقصد قرآن کا بیان شروع ہوا. مقصد قرآن, اور وہ کیا تھا, قرآن مجید کا مقصد کیا تھا جی؟ وردہ بہن آپ بتائیں گی قرآن مجید کا مقصد کیا تھا؟ بلکہ کوئی اور بتا دے, آپ نے تو شاید یہ اسباق نہیں پڑھے تھے. قرآن مجید کا مقصد تھا رحمت نازل ہو, صراط مستقیم اور دل کے مراض کی شفا, یہی مقصد تھا. کان لگا کر سنیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ یہاں سے مقصد قرآن کا بیان شروع ہوگا. جی بتائیے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے جی, اب بتائیے, آپ بتائیے. اس بات توحید, اس بات اور خاص طور پہ خاص طور پہ کیا؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت کا اس بات. جی یہ تھا مقصد قرآن. ٹھیک ہے, پچھلا جو باب تھا اس کا آغاز ہوا عظمت قرآن سے اور اعجاز قرآن سے, اور دوسرے باب کا آغاز ہوا مقصد قرآن سے, اور وہ کیا تھا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کہ اے لوگو اپنے رب ہی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, پھر اس دوسرے باب کے اندر کیا بات تھی, توحید کا بیان, اس پر عقلی دلائل تھے, اور پھر چیلنج تھا, تحدی چیلنج تھا کہ اگر تم قرآن مجید کو سچی کتاب نہیں مانتے تو پھر تم یہ چیلنج قبول کرو کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ. ٹھیک ہے, یا چیلنج یا دعوت مناظرہ ہم نے اس کو کہا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تخویف اخروی تھی, چیلنج کو تسلیم جو لوگ نہ کریں ان کے لیے, اور جو لوگ قرآن کو مان لیں ان کے لیے بشارت تھی, وبشر الذین آمنوا. اور پھر اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب تھا, جو اعتراض قرآن مجید کی مثالوں پر تھا, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اور پھر اس کے بعد کیا تھا جی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ انعامات کیے تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ٹھیک ہے, یہ پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ تھا. پہلا انعام کیا تھا کہ کنتم امواتا فاحیاکم, تم سب مردہ تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا. دوسرا انعام کیا تھا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تیسرا انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا, ان کو سارے اسماء کا علم دیا, اور فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ امتحان میں کامیاب کیا. چوتھا امتحان کیا تھا کہ پھر فرشتوں کے چوتھا انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے میرے اور آپ کے بابا آدم کو سجدہ کروایا, ان کی تعظیم کروائی. ٹھیک ہے, تو پھر آخر میں کیا تھا جی, آخر میں پھر اس کے بعد آدم کو آسمان سے زمین پر اتارنے کی غایت تکوینی اور غایت تشریعی کا تذکرہ تھا. اور سب سے آخر میں پھر اختتام میں کیا تھا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, 2 طرح کے لوگ تھے,
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ ہدایت کی پیروی کر لیں گے ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، جو لوگ ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دوسرا باب ختم ہوا آیت نمبر 39 پہ، یہاں تک واضح ہے جی؟ جی سر۔ پہلے سیمسٹر والے بھی بتائیں، یہاں تک خلاصہ آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے؟ اچھا آگے چلیے، تیسرے باب کا آغاز ہوا اور یہ آیت نمبر 40 سے لے کر 42 تک تھا، 42 تک نہیں سوری 46 تک تھا، اور اس کے اندر کیا تھا جی؟ اس کے اندر خطاب عام کے بعد اب خطاب خاص تھا بنی اسرائیل کو، اور اس کے اندر 9 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 5 چیزوں سے روکا گیا، اور 3 بری صفات کا اور 3 اچھی صفات کا تذکرہ کیا، اور آخر میں ترغیب اور تخفیف کی۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا وہ کیا تھیں کہ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو شکر کے ساتھ یاد کرو، اور اوفوا بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، وإیایا فرحبون، میرے ہی سے ڈرتے رہو، وآمنوا، اور اسی طرح اس کے بعد تھا وإیایا فاتقون 5، اور چھٹا حکم کیا تھا؟ اقیموا الصلاۃ، 7واں حکم آتوا الزکاۃ، 8واں حکم وارکعوا مع الراکعین، اور 9واں حکم تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور 5 چیزیں جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ کیا تھیں؟ پہلی چیز کیا تھی جی؟ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور دوسری نہیں تھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تیسری جو نہیں تھی وہ تھی ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور چوتھی نہیں تھی ولا تکتموا الحق، اور 5ویں جو نہیں تھی وہ یہ تھی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ترغیب اور تخفیف تھی۔ اس کے بعد کیا تھا جی؟ چوتھے باب کا آغاز جو ہے وہ آیت نمبر 47 سے ہوا 96 تک، اور اس باب کے اندر 6 خطابات تھے بنی اسرائیل کو 6 خطابات تھے، اور ان خطابات میں سے ہر خطاب کے اندر کیا تفصیل تھی وہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ تو یہ جو خلاصہ ہے یہ آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ خلاصہ آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے۔ اب جو ہمارا جو حصہ شروع ہونے جا رہا ہے سورت کا، اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات رسالت یا صدق رسول کے ساتھ ہے۔ میں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں اس کے پہلے باب کے خلاصے کی طرف، اور اس کے بعد پھر ہم نماز کا وقفہ کرتے ہیں۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ آیت نمبر 97 سے لے کر 176 تک ہے، اور اس حصے کے اندر کتنے ابواب ہیں؟ کون بتائے گا اس حصے کے اندر کتنے ابواب ہیں؟ جی بتائیے۔ 4 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بات کئی مرتبہ دہرائی ہے کہ سورت کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے کے اندر 4 ابواب ہیں، اور اس حصے میں جو پہلا باب ہے وہ کہاں تک ہے؟ آیت نمبر 123 تک، 97 سے 123 تک پہلا باب ہے، اور اس باب کے اندر 9 سوالات کا جواب ہے، 9 اعتراضات کا یا 9 سوالات کا جواب ہے، اور اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے 5 سوالوں کا جواب دیا جائے گا، پھر 5 زواجر ہوں گے، 5 زجر ہوں گے مختلف، پھر اس کے بعد 2 سوالات کا جواب ہوگا، اور پھر جو ہے وہ 5 باتیں ہوں گی رسالت سے متعلق، 5 باتیں ہوں گی رسالت سے متعلق، تو آخر میں جو ہے وہ پھر ترغیب اور تخفیف ہوگی۔ تو یہ اس پہلے باب کا خلاصہ ہے، اور اس باب کے اندر جو ہے وہ بعض زبردست آیات بھی ہیں، جس طرح یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت جو ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم نماز کا وقفہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ دوسرے حصے کا پہلا باب آیت نمبر 97 سے 123 تک ہے۔ اس باب کے اندر پہلے 5 سوالات کا جواب دیا جائے گا،
5 سوالات کا جواب دیا جائے گا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 5 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد 5 زواجر ہوں گے، یعنی کہ 5 زجر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 2 سوالات کا یا 2 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد 5 باتیں ہوں گی جن کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، 5 باتیں ہوں گی جن کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے اس باب کے اندر 5 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ پہلا شبہہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہم کیوں نہیں مانتے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے نہیں مانتے کہ یہ اس نبی پر نبوت جو ہے وہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، اور جبرائیل ہمارے دشمن ہے، جبرائیل ہمارے دشمن ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ پہلا شبہہ ہے، اس شبہے کا جواب دیا جائے گا۔ دوسرا شبہہ یہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ سلیمان نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، حالانکہ وہ تو جادو کرتے تھے، تو آپ پھر جادو کو کفر کیوں کہتے ہیں؟ ایک طرف آپ سلیمان کو نبی کہتے ہیں اور سلیمان تو جادوگر تھے، اور دوسری طرف آپ جادو کو کفر کہتے ہیں، تو یہ شبہہ ہے۔ تیسرا شبہہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ فرشتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو پھر آپ جادو کو کفر کیوں کہتے ہیں؟ یہ تیسرا شبہہ ہے۔ چوتھا شبہہ یہ ہے کہ صحابہ بھی لفظ استعمال کرتے تھے راعنا، راعنا کا لفظ صحابہ بھی استعمال کرتے تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب ہم نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو آپ نے جو ہے وہ اس لفظ کو ممنوع قرار دے دیا اور حرام قرار دے دیا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لفظ صحابہ استعمال کرتے تھے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن جب ہم نے وہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو قرآن مجید نے اس سے منع کر دیا۔ تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ چوتھا شبہہ ہے۔ پانچواں شبہہ یہ ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ کبھی قرآن ایک چیز کا حکم دیتا ہے، یا کبھی یہ نبی جو ہیں یہ ایک بات کا حکم دیتے ہیں پھر اس بات سے منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ خود اپنی بات میں متردد ہیں۔ تو یہ پانچواں شبہہ ہے۔ اس کے بعد 5 زواجر ہیں۔ پہلا زجر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے پر ہے، پہلا زجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے پر ہے۔ دوسرا زجر اس بات پر ہے کہ لوگوں کو حسد کی وجہ سے دین سے پھیرتے ہیں۔ تیسرا زجر اس بات پہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ چوتھا زجر اس بات پہ ہے کہ یہ اہل کتاب ایک دوسرے کی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور پانچواں زجر اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، توحید والوں کو اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ 5 زواجر ہیں۔ اس کے بعد چھٹا شبہہ ہے، 5 شبہات تو پہلے ہو گئے نا، اب چھٹا شبہہ جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، اس کا جواب ذکر ہوگا۔ اور ساتواں شبہہ یہ ہے کہ وحی اور نبوت کی خواہش خود کرتے ہیں، ان کو خواہش ہے کہ وحی اور نبوت جو ہے وہ ہمیں ملے۔ تو یہ ہو گئے 7 شبہات اور 5 جو ہے وہ زواجر۔ فصیح بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر لکھ دیں کائنڈلی لفظ، کون سا لفظ فصیح بھائی بتائیے گا، کون سے؟ تو وہ جو آپ نے فورس والا پوائنٹ بتایا تھا نا جس میں صحابہ کرام لفظ یوز راعنا، کرتے تھے، یہ آئے گا آگے قرآن مجید میں، آیت کے اندر یہ لفظ آ جائے گا آگے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ آگے لفظ آ جائے گا آیت کے اندر۔ ابھی تو میں باب کا خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھا ہو کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو یہاں پر چیٹ میں لکھ دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ میں سے کسی کو۔ اچھا جی، اس کے بعد جو 5 امور کا تعلق ہوگا، 5 امور کا ذکر ہوگا جن کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے آخر میں، ٹھیک ہے۔ زجر کیا ہوتا ہے؟ زجر ہوتا ہے ڈانٹ، ڈانٹ، زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ، ٹھیک ہے قاسم بھائی، زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ۔ یہ ہم نے اپنے جو ابتدائی لیکچرز تھے اس کے اندر یہ بات ہم نے کی تھی، جب ہم نے اصطلاحات بتائی تھی، مقدماتی باتیں کی تھی، تب ہم نے یہ بات کی تھی۔ چلیے اب ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔
جی کسی کا کوئی سوال ہے ابھی تو پوچھ لیں یا پھر ہم شروع کریں ترجمہ. سر 5واں شبہ کرتے ہیں. پانچواں شبہ یہ ہے، اس کا تعلق نسخ کے ساتھ ہے کہ آپ ایک بات کا حکم دیتے ہیں پھر دوبارہ اس چیز سے منع کر دیتے ہیں. تو کبھی کوئی حکم دیتے ہیں کبھی اسی حکم سے منع کر دیتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ متردد ہیں. تو اللہ کی کتاب ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سب چیزوں کا علم ہے. تو یہ کس طرح اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں ایک حکم دیا جاتا ہے پھر اسے روک دیا جاتا ہے؟ یہ پانچواں شبہ ہے. ساتواں شبہ، جی شیخ بتائیے. صاحب بہت بات ہے، زجر میں پہلی زجر تھی وہ مس ہوگی، باقی میں لکھی. پہلا زجر رسول پہلا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے پر ہے. اس میں پریشان جزاک مت ہو، اللہ. کیونکہ یہ ابھی ہم جب پڑھیں گے تو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آیات. جب بھی وہ بات آئے گی تو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. کوئی بات مس ہو گئی ہے تو وہ آ جائے گی دوبارہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ساتواں شبہ دوبارہ بتا دیں. ساتواں شبہ یہ ہے کہ وحی اور نبوت کی خواہش اپنے لیے کرنا. چلیے اب آگے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ باتیں آتی جائیں گی، تو آپ کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ آ جائے گی آگے، ٹھیک ہے. قل من کان عدوا لجبریل. اب دیکھیے پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا تھا، آیت نمبر 91 کو دیکھیں. آیت نمبر 91 کے اندر کیا بات ہوئی تھی؟ یا پھر 89 کو دیکھیے. 89 کو ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم. ٹھیک ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی کہ جو تصدیق کرنے والی تھی باقی کتابوں کی بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ آیت نمبر 91 کے اندر کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سب پر ایمان لے آؤ، تو یہ جو ہے وہ آگے سے بہانے بناتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ربط یہ ہے، اس آیت کا پیچھے کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ان کو جب کہا گیا کہ تم قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، تو قرآن بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے، تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن جبرائیل لے کر آیا ہے، اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے. جبرائیل قرآن کو جبرائیل لے کر آئے ہیں اور جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، کیونکہ جبرائیل نے اس نبوت کو بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا ہے. بجائے بنی اسرائیل میں نبوت لانے کے، یہ بنی اسماعیل کی طرف اس نے نبوت کو منتقل کر دیا ہے، تو اس سے ہماری دشمنی ہے، اسی لیے ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے. اب اس کا جواب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبرائیل سے دشمنی رکھے تو فإنہ کافر یا پھر فإنہ ہالک، وہی ہلاک ہونے والا ہے. یہ اس کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے. من کان عدوا لجبریل فإنہ ہالک، وہ ہلاک ہونے والا ہے. کیوں ہلاک ہونے والا ہے؟ کیونکہ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کیونکہ جبرائیل نے آپ کے سینے پر، آپ کے دل پر جو وحی نازل کی ہے، وہ جبرائیل نے کون سا اپنی مرضی سے کی ہے؟ وہ تو جبرائیل نے اللہ کے حکم سے کی ہے. تو جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اصل میں پھر کس کا دشمن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ جب جبرائیل نے آپ پر جو وحی نازل کی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم سے کی ہے. تو یہ جبرائیل کے سے اگر دشمنی کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں. تو فإنہ ہالک، وہ ہلاک ہونے والا ہے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان کر دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو فإنہ ہالک، یقیناً وہ ہلاک ہونے والا ہے. کیونکہ جبرائیل نے نزلہ نازل کیا ہے اس کتاب کو علی قلبک، آپ کے دل پر، یعنی کہ منتقل کیا ہے آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جبرائیل نے کتاب نازل کی ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، جو کہ اس کتاب سے پہلے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہدن، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. تو جب جبرائیل نے یہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ کے حکم سے نازل کی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تائید کرتی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ کتاب سراسر ہدایت بھی ہے. چوتھی بات یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ مومنوں کے لیے بشارت اور خوشخبری بھی ہے. تو جو
جبرائیل سے ایسی کتاب نازل کرنے کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص ہلاک ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، جو بھی جزا اس مناسب ہے نکالی جا سکتی ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فانہ کافر فانہ ہالک، اس طرح علماء نے اور بھی الفاظ نکالے ہیں، لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ یعنی کہ غلطی پر ہے، وہ شخص جو ہے وہ برباد ہے۔ جی سمجھ آ گئی اس آیت کی؟ واضح ہے جی سر۔ جی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب زجر ہے ان کے جبرائیل سے عداوت پر زجر۔ من کان عدوا للہ، پیچھے بات ہوئی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ کافر ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو یا اللہ کا دشمن ہو یا اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کا بھی دشمن ہو تو وہ ایک ہی بات ہے، وہ اللہ ہی کا دشمن ہے جو ان میں سے کسی سے بھی دشمنی کرے۔ تو کہا من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی دشمنی کرے اللہ سے، وہ ملائکتہ یا اللہ کے فرشتوں سے، ورسلہ یا اللہ کے رسل سے، پیغمبروں سے، یا پھر وہ جبریل و میکال یا جبرائیل اور میکال سے، یہ ملائکہ میں شامل ہیں لیکن ان کو الگ سے ذکر کیا خصوصیت کی وجہ سے، تو فہو ہالک یا فہو کافر، وہ ہلاک ہونے والا ہے یا وہ کافر ہے۔ اور فإن اللہ عدو للکافرین، اور ایسے کافروں کا اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب ان کو زجر ہے قرآن کا انکار کرنے پر، زجر علی انکارہم القرآن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں، واضح آیات نازل کی ہیں۔ اور وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان واضح آیات اور واضح نشانیوں کا انکار اور کفر نہیں کرتے مگر وہ جو کہ فاسق ہوتے ہیں۔ یہ فسق کا لفظ استعمال ہو ایمان والوں کے لیے تو اس سے مراد کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور اگر استعمال ہو کافروں کے لیے تو اس سے مراد اونچے درجے کا کفر ہوتا ہے، کفر کا اونچا درجہ۔ اگر مومنوں کے لیے استعمال ہو تو گناہوں کا اونچا درجہ مراد ہے، یعنی کہ کبائر، کبیرہ گناہ۔ اگر کافروں کے لیے استعمال ہو تو اونچے درجے کا کفر مراد ہے، کیونکہ کافر بھی اپنے کفر کے اعتبار سے مختلف درجات پر ہیں۔ سب کافروں کا کفر ایک جیسا نہیں ہے، سب کافروں کا کفر ایک جیسا نہیں ہے۔ جی اہل کتاب یہودی اور عیسائی کافر ہیں یا نہیں؟ جی بتائیں۔ کافر ہیں۔ کافر نہیں ہے، کافر نہیں کافر ہے، ہے؟ عیسائی بھی کافر ہے۔ نہیں، عیسائی مسلمان ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ تو دو ہی طرح کے ہیں نا، یا مومن ہیں یا کافر ہیں، تو کیا عیسائی جو ہیں وہ مومن ہیں؟ جی مومن تو نہیں ہے وہ۔ تو پھر کافر ہیں نا، پھر وہ کافر ہی ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تم میں دو گروہ ہیں، یا تو مؤمن ہیں یا وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، سورہ فاتحہ میں بھی بات کی تھی کہ یہ جو المغضوب علیہم والضالین ہیں، یہ سارے کے سارے ایمان والوں کے مقابلے میں ایک گروہ ہیں۔ یہ میں نے سوال اسی لیے کیا ہے کہ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے بعض لوگوں کے ہاں، یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ اہل کتاب شاید کافر نہیں ہیں، تو اہل کتاب بھی کافر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اہل کتاب کا کفر جو ہے وہ یہودیوں وہ کیا ہندوؤں کے کفر کی طرح ہے یا اس سے کچھ فرق ہے؟ فرق ہے سر۔ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کفر زیادہ شدید ہے یا ہندوؤں کا کفر زیادہ شدید ہے؟ ہندوؤں کا زیادہ شدید ہے۔ زیادہ شدید ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کفر کے اندر بھی درکات ہوتے ہیں، درکات، درجہ کہتے ہیں جو اوپر کی طرف جو سٹیجز، سٹیپس ہوتے ہیں ان کو درجات کہتے ہیں، اور جو نیچے کی طرف ہوتے ہیں انہیں درکات کہتے ہیں۔ تو سارے کافر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کفر کے اندر بھی سٹیپس ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی، بات کچھ اور ہو رہی تھی۔ ہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ وما یکفر بہا الا الفاسقون، کفر کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں اور کفر کے اندر بھی سب کفر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ وما یکفر بہا، یہ آیات بینات کا کفر نہیں کرتے مگر وہ جو کہ اعلیٰ درجے کے کافر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کفر کے اندر بھی بڑا اونچے درجے کا کفر کرنے والے اور نیکسٹ لیول کے جو کافر ہوتے ہیں وہی ایسی آیات بینات کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر بتائیے، کلیئر ہے، واضح ہے؟ جی سر واضح ہے۔ اچھا وہ بہن جو کہہ رہی تھی کہ کیا عیسائی جو ہیں وہ کافر ہیں، ان کو کنفیوژن دور ہو گئی، سمجھ آ گئی بات کی؟ سب وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا، پتہ نہیں ہمارے استاد ہی بتاتے تھے کہ ان کے اندر کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں، تو یہ جائز ہوتا ہے؟
جی دیکھیں، کھانا کھانا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، یا ان کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ شادی جو ہے وہ اس کی قرآن نے اجازت دی ہے بعض شرائط کے ساتھ، لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں، وہ کافر ہیں، اس کے باوجود چونکہ ان کا کفر جو ہے وہ باقی لوگ، باقی اقوام کے کفر سے کچھ کم ہے یا کم درجے کا ہے، تو اس وجہ سے ان کو شریعت نے بعض معاملات میں استثناء دی ہے، لیکن وہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ مومن تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے وہ کس طرح مسلمان یا مومن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، کلیئر ہو گیا جی، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بعض محققین یا متجددین ماڈرنسٹ جو ہیں وہ اہل کتاب کو کافر قرار دینے پر بڑا غصہ کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے فضیلت الشیخ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یا اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل باطل ہے، بالکل باطل ہے۔ اب ان کو زجر ہے ان کے ایمان نہ لانے پر اور وعدوں کو توڑنے پر۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، او کلما عاہدوا عہدا، تو کیا جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں اللہ سے تو نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ اس وعدے کو پھینک دیتا ہے، یعنی کہ اس وعدے کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اور یہ کوئی چھوٹا گروہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی اکثریت ہے، یہ وعدہ خلافی کرنے والی ان کی ایک اکثریت ہے جو کہ ایمان نہیں لاتی، وعدوں کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے۔ اب ان کو زجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آ گیا رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس حال میں کہ وہ رسول تصدیق کرنے والے تھا اس چیز کی جو کہ ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ تورات۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے کہ جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب سے مراد کیا ہے، تورات ہے، اور پھینک دیا ان لوگوں نے جو تورات دیے گئے تھے، کتاب اللہ، تورات کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون کتابہم، گویا کہ وہ اپنی کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ وہ اپنی کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا، اور رسول بھی وہ جو کہ مصدق لما معہم تھا، اس کی تصدیق کرتا تھا جو چیز ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ تورات کی تصدیق کرتا تھا، تو ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ یہ تورات پڑھتے پڑھاتے تھے، ان کے پاس تورات موجود تھی، اس کے باوجود اپنی کتاب ہی کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد تورات ہے، یعنی کہ تورات پڑھنے کا تقاضا یہ تھا کہ آخری نبی پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون کتابہم، گویا کہ اس طرح کہ یہ اپنی کتاب کو بھی نہیں جانتے، کأنہم لا یعلمون کتابہم، اس طرح انہوں نے عمل کیا گویا کہ یہ اپنی کتاب کو بھی نہیں جانتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت جو ہے یہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس آیت کو کس طرح پڑھایا جائے، اس میں تفصیل کی جائے یا اس کو جو ہے وہ بغیر تفصیل کے پڑھایا جائے، کیونکہ اگر اس آیت میں تفصیل کی جائے گی تو اس میں خدشہ اس چیز کا ہے کہ کہیں آپ لوگ زیادہ کنفیوز نہ ہوں، اور کیونکہ یہ آیت جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ یہ مشکلات قرآنی میں سے ہے، لیکن چلیں ہم اس کو زیادہ کھولتے نہیں ہیں، ہم اس کو آسان کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ ان کے دوسرے اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہاں پر ذکر ہوگا۔ قاسم بھائی کہہ رہے ہیں سر کر دیں تفسیر پلیز، چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ادھر جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب یہاں پر ذکر ہوگا، ادھر دوسرا اور تیسرا شبہ ذکر ہوگا۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ سلیمان تو جادوگر تھے اور آپ ان کو پیغمبر کہتے ہیں، تو اس کا جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودیوں نے اتباع کیا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس چیز کا، یہود نے اتباع کیا اس چیز کا کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، یعنی کہ فی ملک سلیمان،
سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں شیاطین جو چیز پڑھا کرتے تھے ان یہودیوں نے اس چیز کی اتباع کی ہے، لیکن وما کفر سلیمان، لیکن سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ سلیمان نے جادو کے ذریعے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ کفر جو ہے یہ تو شیاطین نے کیا ہے، اور وہ کفر کیا ہے؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ دیکھیے یہ ان کے پہلے شبہے کا جواب ہے۔ پہلا شبہ کیا تھا کہ آپ سلیمان کو نبی کہتے ہیں اور جادو کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ سلیمان خود جادوگر تھے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اصل میں یہ جادو کرنے اور جادو سکھانے کا کام جو ہے یہ سلیمان نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین اور جنات نے یہ کام کیا۔ تو کہا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ اب یہ جو ما ہے اس کے اندر دو احتمالات ہیں، یا تو یہ ما موصولہ ہے یا پھر یہ ما نافیہ ہے۔ اگر یہ ما موصولہ ہو تو پھر اس کے اندر دو احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کا عطف ہو ما تتلو الشیاطین پر، اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ توجہ کریں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ واتبعوا، یہودیوں نے اتباع کی، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس چیز کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت میں، اس چیز کی اتباع کی۔ اور دوسرا یہودیوں نے کس چیز کی اتباع کی؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اس چیز کی اتباع کی جو کہ دو فرشتوں پر بابل شہر میں نازل ہوئی تھی، اور وہ دو فرشتے کیا تھے؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت تھے۔ جی یہ معنی سمجھ آ گیا جی؟ اس صورت میں ما کا عطف جو ہے وہ تتلو الشیاطین پر ہے، وہ جو ما تتلو الشیاطین اور ما انزل علی الملکین پر اس کا عطف ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر ما موصولہ ہو لیکن اس کا عطف جو ہے یہ السحرہ پر ہو، السحرہ، اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا، کہ یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ سکھاتے تھے جو کہ دو فرشتوں پر نازل ہوا بابل شہر میں جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان دونوں معنی کے اندر فرق کس کو سمجھ آیا ہے اور کس کو سمجھ نہیں آیا؟ خاموشی، نہیں آیا سر ایک سمجھ آئیے جی۔ سر اس میں ایک صورت میں تو پھر وہ جو ہاروت اور ماروت پہ جو نازل ہوا وہ اور جادو ایک ہی چیز ہے، اور جو دوسری صورت آپ نے بیان کیا اس کے اندر وہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں نا؟ نہیں، دونوں صورتوں میں دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن پہلا معنی یہ ہے کہ یہودیوں نے دو چیزوں کی اتباع کی، دو چیزوں کی اتباع کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور دوسری چیز کی اتباع کی وہ کیا ہے؟ وہ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ پہلے معنی کے اندر ان دونوں کا تعلق اس سے ہے کہ واتبعوا، یہودیوں نے ان دونوں چیزوں کی اتباع کی، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی کی صورت میں یہ ہے ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، کہ جو شیاطین ہیں وہ لوگوں کو دو چیزیں سکھاتے تھے، ایک جادو اور دوسرا وہ چیز جو ملکین پر نازل ہوئی۔ اصل میں یہ دو بہت اچھے طلباء نے یہ کہہ دیا کہ آپ تفسیر کریں، لیکن اصل میں یہ جو تفسیر ہوتی ہے یا احتمالات ہوتے ہیں آیات کے اندر، ان کا تعلق ہوتا ہے گرامر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا ان کا تعلق لغت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب تک لغت جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شناسائی نہ ہو تب تک پھر اس طرح سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ مبتدی بگنرز کے سامنے اس طرح جو ہے نا وہ تفسیر کو کھولا جائے۔ تو اسی لیے شاید آپ
तफसीर कर दीजिए, लेकिन बगैर जी बगैर किसके, बगैर तफसीर किए तफसीर कर दीजिए। लुगत के इस्तेमाल कर दीजिए। तो वो जो नुक्ते हैं लुगत, देखिए हर नुक्ते का ताल्लुक, हर एहतिमाल का ताल्लुक लुगत के साथ होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अब माँ जो है, माँ दो तरह का होता है, माँ मौसूला और माँ नाफिया। अब अगर एक बंदे को इस बात की समझ नहीं है कि माँ मौसूला क्या होता है और माँ नाफिया क्या होता है, तो उसको एहतिमाल कैसे समझ आएगा। अभी तो एहतिमालात इस आयत के अंदर कितने एहतिमालात हैं, इस आयत के अंदर मेरा ख्याल है 60 से भी ज्यादा एहतिमालात हैं। अभी मेरे जहन में नहीं है सुभान अल्लाह। नंबर, अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन शायद इस क्लास के अंदर कुछ लोग मौजूद हों जिन्होंने रमजान में सूरह बकरा पढ़ी थी, तो तब हमने इसके अंदर खूब तफसील की थी। काफी मेरा ख्याल है एक क्लास पूरी हमारी इसी आयत पर हुई थी। लेकिन वो उन चीजों का फायदा नहीं होता, मतलब फायदा इसलिए नहीं होता कि फायदा होता है यकीनन, लेकिन मकाम जो है वो, हर मकाम जो होता है वो हर बात का नहीं होता ना। तो मुब्तदी तलबा के सामने फिर उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो इस आयत को तेजी के साथ पढ़ते हैं। तेजी के साथ से मतलब ये नहीं है कि सर से उतारते हैं, लेकिन हम ज्यादा एहतिमालात को डिस्कस नहीं करते, हम एक जो आम अमूमी माना है उसी को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। वलाकिन शयातीन कफरू, बल्कि कुफर तो शयातीन करते थे कि युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, जो कि लोगों को जादू की तालीम दिया करते थे। और वमा उनजिला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, ये जवाब उसका है कि अगर जादू कुफर है तो फिर फरिश्तों ने जादू क्यों किया। तो उसका जवाब ये दिया कि वमा उनजिला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, और ये जो वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, और ये जो दोनों फरिश्ते थे ये नहीं सिखाते थे किसी को भी, किसी को भी नहीं सिखाते थे ये जादू। हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन, बेशक हम तो आजमाइश हैं। फला तकफुर, तुम कुफर मत करो, तुम कुफर मत करो। ये उस सवाल का जवाब है कि अगर जादू हराम है या जादू जो है वो कुफर है तो फरिश्तों ने क्यों किया। उसका जवाब ये दिया कि भाई वो तो ये साफ ये बात कहते थे कि हम बतौर आजमाइश हैं, हमें अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा है, तो तुम हमसे जादू मत सीखो। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि हम बतौर आजमाइश आए हैं, हमसे जादू मत सीखो, तो उनका जिम्मा जो है वो खाली हो गया, और जिन्होंने उनसे जादू सीखा वो इस इम्तिहान में नाकाम हो गए। फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, और ये जो यहूद थे ये सीखते थे मिनहुमा, इन दोनों से, यानी कि इन दोनों फरिश्तों से, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, वो चीज के जिस चीज के जरिए ये बंदे और उसकी बीवी में तफरीक डाल देते, यानी कि वो जादू जिसके जरिए ये बंदे और उसकी बीवी में तफरीक डाल देते थे, वो चीज सीखते थे। बाकी वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे, यानी कि ये जादू के जरिए ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म ना होता। यानी कि जादू में तासीर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तासीर मुस्तकिल है, बल्कि अल्लाह ही के हुक्म से उसकी तासीर होती है, उसका नुकसान अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, और ये शयातीन या ये यहूदी सीखते थे उनसे कि वो चीज़ जो कि उनके लिए नुकसानदेह थी, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। वलक़द अलिमू, और यकीनन ये लोग जान चुके थे, लमन इश्तराहु, जो इस जादू को पसंद करेगा, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, उसके लिए आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम, कितनी बुरी चीज़ है जिसके बदले इन्होंने अपने आप को जो है वो जिसके बदले बेच दिया अपनी जानों को। लौ कानू यालमून, अगर ये जानते होते तो ये जान लेते कि ये कितनी बुरी चीज है जिसका इन्होंने सौदा किया है। अब इस आयत के अंदर दो एतराजात का जवाब दिया है। दूसरा एतराज ये था कि सुलेमान पैगंबर हैं तो सुलेमान तो जादूगर थे और आप जादू को कुफर कहते हैं। तो उसका जवाब ये दिया कि भाई सुलेमान ने जादू नहीं किया, जादू जो है वो जिन्नात ने और शयातीन ने किया है। और दूसरा शुबहा और दूसरा एतराज ये था कि फरिश्ते भी तो जादू सिखाया करते थे, आप जादू को कुफर क्यों कहते हैं। तो उसका जवाब ये दिया कि भाई फरिश्ते जो हैं वो बतौर आजमाइश जो है वो जादू सिखाते थे, और वो ये कह देते थे कि हम इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर,
تو اسی لیے یہ اعتراض نہیں بنتا کہ اگر فرشتوں نے جادو کیا ہے تو پھر جادو کفر کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس آیت کے اندر دوسرے اور تیسرے شبہے کا جواب ذکر ہوا. کل شیخ صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی پوچھیے. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے یعلمون الناس السحر وما انزل، جی تو یعنی جادو الگ تھا اور جو انہوں نے سیکھا فرشتوں سے وہ دو الگ الگ چیزیں تھیں. اچھا یہ آیت نمبر 98 نکالیے، پچھلا صفحہ آیت نمبر 98 نکالیے. جی شیخ صاحب. یہ دیکھیے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. تو کیا جبرائیل اور میکال الگ ہیں اور ملائکہ کوئی الگ چیز ہے؟ نہیں. یعنی کہ جبرائیل اور میکال جو ہیں یہ ملائک میں داخل ہیں اور رسل میں بھی داخل ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک، انبیاء تک لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں یہ جبرائیل اور جبرائیل جس طرح ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو سمجھ آ گیا اپنے سوال کا جواب؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ حرف عطف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ دونوں چیزیں مکمل طور پہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل جنہوں نے کیے، تو حالانکہ جو عمل صالح ہے وہ بھی ایمان میں داخل ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود ان کو ہم الگ سے ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے کہ جادو اور جو چیز ہاروت اور ماروت پر نازل ہوئی وہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. لیکن چونکہ یہاں پر دونوں شبہات کا جواب دینا ہے اس لیے اس کو الگ ذکر کیا ہے. جی بارک اللہ فیک. بھائی کل انشاءاللہ سبق کو آگے بڑھائیں گے. ابھی دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا وہ تیزی سے دہرائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے. جی عرفان بھائی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ میرا یہ سوال یہ تھا کہ جو ہندو قوم ہے وہ بت کی پرستش کرتے ہیں. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بت کی یعنی کہ پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو حبل وغیرہ انہوں نے یعنی کہ ان کے جو بت تو یہ اسی یہ پھر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یعنی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنما بن کے آئے ہیں، رہبر بن کے آئے ہیں. تو پھر اب جس طرح مسلمان اہل یعنی کہ کتاب ہیں ہم، تو اسی طرح جتنی بھی قومیں آئیں گی، جتنے بھی یعنی کہ لوگ قیامت تک آئیں گے، وہ بھی اہل کتاب کے اندر کون نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی تو سب کے لیے اسوہ بن کر آئے ہیں. تو یہ ہندو پھر اہل کتاب کیوں نہیں ہوں گے؟ عرفان بھائی بہت اچھا سوال ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی وہ فواد صاحب نے بھی لنک بھیج دی ہے تو اسی لیے اچھا نہیں لگتا آپ سب لوگ ان کی کلاس جوائن کریں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.